بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، کیا آپ کسی کو اپنی محبت میں دیوانہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کو پاگلوں کی طرح محبت کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر صرف اور صرف آپ کے ساتھ محبت کرے؟ کیا آپ کو کوئی ایسا وظیفہ چاہیے جس سے آپ کسی کو بھی اپنی محبت کی گرفت میں کر لیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی مؤثر وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جس کو استعمال کر کے آپ کسی کو بھی اپنی محبت میں دیوانہ بنا سکتے ہیں اور کسی کی بھی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کو آپ ہر جائز محبت کے لیے کر سکتے ہیں، مثلا میاں بیوی کی محبت کے لیے، بہن بھائی، بھائی بھائی کی محبت کے لیے، اور اسی طرح سے قریبی رشتہ داروں کی محبت کے لیے اور دوستوں کی جائز محبت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے کو کسی قسم کی ناجائز محبت یا ناجائز مقصد کے لیے کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ دوستوں، یہ وظیفہ اللہ کے دو پیارے سے ناموں کا وظیفہ ہے جو کہ بہت مجرب و آزمودہ ہے۔ جس نے بھی کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے کن پیارے ناموں کا ہے اور اس وظیفے کو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، اگر سوچا جائے تو جب بھی محبت کی بات کی جاتی ہے تو ذہن میں ہمیشہ سے لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو معاشقہ ہوتا ہے اس کا تصور ہی آتا ہے۔ حالانکہ محبت کی تو ہزاروں صورتیں ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ مثال خود رب کریم کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہے، پھر رب کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے، پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے امتیوں کے ساتھ محبت ہے، ماں کی اولاد کے لیے محبت ہے، اولاد کی والدین کے لیے محبت، بھائی بہنوں کی آپس میں محبت، نیز محبت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان رشتوں میں پیار و محبت کو فروغ دیں جو رشتے اللہ تعالی نے بنائے ہیں اور جن کو حلال کہا ہے، اور ایسے رشتوں اور ایسی محبت سے اجتناب کریں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے اور جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ ہم آپ کو محبت کا جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں اور اپنی بات منوانے کا جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ ہر جائز حاجت کے لیے ہے، نہ کہ کسی ناجائز حاجت کے لیے۔ پیارے دوستو، ہمارا آج کا وظیفہ اللہ کے جن دو ناموں کا وظیفہ ہے وہ ہیں یا ودودو، یا اللہ۔ اللہ کا یہ صفاتی نام محبت پیدا کرنے میں عجیب تاثیر رکھتا ہے، یعنی یا ودودو کی بات منوانے اور محبت پیدا کرنے میں بڑی تاثیر ہے، اور جب اس کے ساتھ اللہ جو کہ اس میں ذات ہے اس کو ملا لیا جاتا ہے تو یہ اور بھی مؤثر ہو جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے، یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ چاہیں تو جائے نماز بچھا کر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ جائے
اور اس عمل کو بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کے پیارے ناموں میں سے 2 ناموں کا عمل ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی یہ 2 نام یا ودود یا اللہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک تسبیح یا ودود یا اللہ کی پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی ان الفاظ کے ساتھ تعریف کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ فلاں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، فلاں کے دل میں میری جگہ بنا دے۔ یہ عمل بیوی میاں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا میاں بیوی کے دل میں پیدا کرنے کے لیے کرے تو بہت ہی مجرب ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اس عمل کو آپ باقی رشتہ داروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے کوئی بھی رشتہ دار ہیں جو آپ سے ناراض ہے یا آپ کی کوئی بات نہیں مان رہے تو اس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے آپ کو کیسے نتائج حاصل ہوں گے، آپ کی محبت کیسے دوسروں کے دلوں میں جھانکتی ہے۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کو آپ صرف جائز مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو اس عمل کا فائدہ نہ ہوگا بلکہ نقصان کا خدشہ ہے۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ تمام انسانیت کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور اللہ جس کے دل میں جس کے لیے محبت ڈال دے یا پھر نفرت ڈال دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ آج کل اکثر بچے اور بچیاں ایک دوسرے سے عشق کے چکر چلاتے نظر آتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے لیے ان کی خواہشات کی تکمیل کا جو راستہ بتلایا ہے وہ نکاح ہے۔ اس مقصد کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس میں حرج نہیں، کیونکہ آپ اپنی پسند کی جگہ جائز طریقے سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کسی ناجائز امر کے لیے یہ وظیفہ کریں گے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری اپنی بہنوں، بچیوں سے اور نوجوان بچوں سے گزارش ہے کہ محبت کے نام پر آج عاملوں کے پاس ہرگز نہ جائیں، کیونکہ آج کل جتنے بھی عامل ہیں وہ نوجوانوں کو عجیب عجیب جھانسے دے کر لوٹ رہے ہیں، محبوب قدموں میں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دعوے کرتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ہر مسئلہ اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ ہی سے اپنے مسائل حل کروائیں۔ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جاتا ہے تو پھر اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ جب بھی چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اللہ سے اپنا کام کروا لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔